بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق گزشتہ جو ہماری کلاس ہوئی اس میں ہم نے حروف حلقے کے حوالے سے پڑھا، اور اس سے پہلے جو ہماری یہ کلاس ہوئی اس میں ہم نے حروف مستعلیہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو حروف مستعلیہ آپ کو معلوم ہیں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا اور پڑھا کہ ان کو ہمیشہ یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم وہی حروف مستعلیہ ہیں اور ان کی ایک ایک مثال ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم حروف مستعلیہ جو ہیں ان کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کی ایک ایک مثال پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ میں سے پہلا حرف ہے خ۔ کون سا تھا؟ خ۔ تو اس کی مثال تو دوسرا حرف نے پڑھا تھا صاد، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہم نے لفظ پڑھا تھا ضاد، اور چوتھا ہم نے لفظ پڑھا تھا طاء، پانچواں ہم نے لفظ پڑھا تھا ظاء، اور چھٹا لفظ ہم نے پڑھا تھا غین، اور ساتواں لفظ ہم نے پڑھا تھا قاف، موٹا قاف، دو نقطوں والا موٹا قاف۔ تو یہ 7 حروف مستعلیہ تھے جن کا مجموعہ ہم نے پڑھا تھا خص ضغط قز، یہ ان کا مجموعہ تھا۔ اب ان کی ایک ایک مثال ہم پڑھیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ مشق بھی کریں گے تاکہ یہ پڑھنے اور سننے میں آسانی ہو جائے۔ خ جیسے پہلا لفظ ہے، اس کی مثال ہم اسی قاعدے کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے خالق، ٹھیک ہے، خالق۔ اب اس کے اندر خ یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا، پہلا لفظ خ، اس کو ہم پر کریں گے، اگرچہ اس کے اندر دوسرا لفظ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے دونوں ہے۔ اب دونوں کی مثال ہم نے اس لیے تلاش کی تاکہ بیک وقت اگر 2 حروف مستعلیہ ایک لفظ کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کیسے ادا کریں گے۔ تو یہ دیکھیں اس میں 2 حروف مستعلیہ آگے ہیں، خ اور قاف، تو ان کو ہم ادا کیسے کریں گے، اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ خالق، اب ہم نے خ کو پر کرنا ہے، لام کو پر نہیں کریں گے ساتھ، اور پھر قاف کو پر کریں گے، یہ مشق ہے۔ ہاں خالق، ہاں خالق، جی اب بولیں جی، اب ہاں قاف کو پر کریں گے، خالق، جی ڈاکٹر صاحب جی خالق، ہاں تو خ اور قاف کو ہم نے پر کرنا ہے، لام کو پر نہیں کرنا۔ تو یہ اس کے ہم انشاءاللہ بار بار مشق کریں گے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آگے ہم نے لفظ پڑھا تھا صاد، ٹھیک ہے، تو صاد کے بارے میں ہم کو بتایا تھا کہ اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس کے اندر سیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ادا کرنے میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تو صاد کی یہ مثال آپ دیکھیں آگے کہ ناصر، ناصر، نون کے بعد صاد آ گیا جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را چونکہ وہی پر پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ صاد کے اوپر، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، دیکھیے ناصر، 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 جی ناصر، ہاں جی شباب صاحب بڑھیا، نون کو ساتھ پر نہیں کریں گے، نا ناصر، ہاں ناصر، جی گلاب صاحب، ہاں جی ناصر، جی ڈاکٹر صاحب، جی ہاں ناصر،
ٹھیک ہے، اس میں نون کو ہم پر نہیں کریں گے، صاد کو پر کریں گے، اور را پہ کوئی زبر ہو تو وہ دو سے پر ہوتا ہے، تو ناصارا. جی تو یہ ہماری صاد کی مثال جو ہے، اس کے ہم نے مشق بھی کی اور یہ سمجھا ہم نے. آگے ہم نے پڑھا تھا ضاد. ٹھیک ہے، ضاد. تو ضاد کا ہم نماز سے ہی مثال لے لیتے ہیں. سورہ فاتحہ سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں، وہیں سے مثال لے لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے حد ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، اس میں دو مثالیں آ جائے گی، غین کی بھی آ جائے گی اور ضاد کی بھی آ جائے گی. تو سب سے پہلا لفظ ہے وہ بھی رفع مستعلیہ ہے، غین. غیر المغضوب، ضاد. یہ جو ضاد آ گیا نا یہ ہے رفع مستعلیہ. مغضوب، اس کو مغضوبی نہیں پڑھیں گے، پہلے میں نے عرض کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ضاد، پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ رفع مستعلیہ میں سے ہے. تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ غیر المغضوب، ہاں غیر المغضوب. ہاں اس کے اندر دو رفع مستعلیہ ڈبل آ رہے ہیں، غائن دو مرتبہ آ رہا ہے تو اس کی دو مرتبہ مشق ہو جائے گی، اور آگے پھر ضاد آ رہا ہے. تو آپ توجہ سے پڑھیں گے، ان کا فرق بھی کرنا ہے ہم نے. غیر المغضوب، ہاں اس میں را بریک ہے، لام بھی بریک ہے، صرف ہم نے رفع مستعلیہ کو فوکس کرنا ہے، ان کو پر کرنا ہے ان میں سے. ہاں غائن اور ضاد. تو کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب. جی غلام صاحب پڑھ. ہاں بے جو ہوتا ہے یہ مجہول اسے کہا جاتا ہے، بے نہیں. عربی کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے بی، بازر بی. تو غیر المغضوب. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی غیر المغضوب. تو یہ غائن اور ضاد دونوں کی مشق ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا رہ گیا جی؟ قوف، موٹے والا قوف. تو اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال اسی قاعدے سے لے لیتے ہیں. یہ آگے لکھا قاتل، قاتل قوف ہے، اس کے بعد تا ہے دو نقطوں والا باریک، پھر لام ہے. تا اور لام یہ دونوں باریک ہے، اور شروع میں جو قوف آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے. جیسے قاتل، قاتل. دوسری مثال نماز سے لے لیجئے، جیسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. قل، تو وہ جو قل کا جو قاف ہے وہ مستعلیہ والا ہے، بریک والا نہیں ہے. بریک والا پڑھیں گے تو معنی الٹ ہو جائے گا، تو اس لیے اس قاف کو مستعلیہ والا قاف ہم پڑھیں گے، یعنی پر کر کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ قل، قل هو اللہ احد. جی بولے. قل هو اللہ احد. قاف کو لام سے ملائیں گے مگر لام پہ قلقلہ نہیں کریں گے، رفع قلقلہ میں سے لام نہیں ہے. تو قل ہو، قل ایسے، قل یہاں آپ کی زبان ٹک جانی چاہیے. قل هو اللہ احد. جی پھر پڑھیے قل هو اللہ احد. جی تو یہ 7 حروف مستعلیہ اور ان کی مثالیں ہم نے پڑھی اور ان کی ہم نے پریکٹس کی، مشق کی ہے تاکہ یہ ہمارے صحیح ہو جائے. یہ جو تا ہے صراط الذین، جی یہ یہاں پر بھی جی جی تا، ہاں یہ رفع مستعلیہ میں سے تا. ٹھیک ہے، صرا، اس کو ایک تو سیٹی کی آواز صاد کے اندر، اور آگے صراط الذین، تا. تا جو ہے یہ رفع مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی مشق کر لیتے ہیں. صراط الذین. اب طلذین یہ غلط ہے، طلع کو لام کو پر کر رہے ہیں نا، لام کو بالکل نہیں ہم پر کریں گے، صرف تا کو پر کریں گے. صراط الذین، ہاں صراط الذین. ہاں جی ٹھیک. ہاں جی تو آگے ایک ضا، طا کے بعد ضا وہ رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو پر کریں گے ہم جیسے پڑھتے ہیں ظلم، ظلم. ضا لام ہے آگے میم، اس کو ہم نہیں پر کریں گے، صرف ہم نے رفع مستعلیہ کو پر کرنا ہے. جیسے ضا، تو کیسے پڑھیں گے؟ ظلم، ظلم.
ٹھیک ہے، ظلم. اچھا، یہ حروف مستعلیہ اور ان کی مثالیں ہم نے مکمل پڑھ لی اور ان کی مشق بھی ہم نے کی ہے. تو اس کی صرف ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مشق کرنے سے پڑھنے سے یہ درست نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. بار بار اگر آپ مشق کریں گے، جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں اور آپ پڑھنے والے، تو تب جا کے یہ درست ہوگا. صرف ایک مرتبہ آپ سن لیں ویڈیوز کے اندر یا ویسے تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کو آپ کو سن کے بار بار مشق کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ جو ہے نا تجوید کے یہ حروف مستعلیہ کی پہچان اور ان کو موٹا کرنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا آپ کو آئے گا. دعا کی مثال ہے ولا یزید الظالمین. جی بہت سی مثالیں قرآن پاک کے اندر، تو بہت سی مثالیں ہم نے تو سمپل ایک ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے. اگر مثالیں ویسے دیکھیں تو پورا قرآن پاک چونکہ یہی ہے نا، حروف متحجی یہی ہے، حروف مستعلیہ تو آتے ہی ہیں پورے قرآن پاک کے اندر. تو یہ ہم نے صرف ایک سمپل سمجھانے کے لیے عرض کیا. باقی آپ مزید محنت کر کے آپ مثالیں تلاش کریں خود. یہ مثالیں آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر دیکھیں، اس کا جو ہم قاعدے سے پڑھتے ہیں اس کے اندر دیکھیں. جب آپ یہ خود تلاش کریں گے تو آپ زیادہ اس کو جو سمجھ سکیں گے. تو ایک ایک مثال صرف ہم نے اس لیے دی کہ آپ سمجھ سکیں. اور سورہ اخلاص کی تلاوت حدر کے اندر سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر بھی آپ نے غور کرنا ہے، حروف مستعلیہ اور یہ ساری چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اليوم نحن ندرس الدرس الثالث. آج ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں. وَأَهَمُّ أَجْزَاءِ مِن دَرْسِنَا، اور ہمارے آج کے سبق کے جو اہم اجزاء ہیں، اہم حصے ہیں، وہ یہ ہیں. اولاً عربی تکلم، انشاءاللہ تعالی نحن نتکلم اللغة العربیہ، عربی تکلم کا ہے. والثانی المسلم کیف یسجد، ایک مسلمان سجدہ کیسے کرتا ہے. اس سے قبل ہم نے وضو کا اور قیام کا اور رکوع کا پڑھ لیا تھا. نحن نقرأ وندرس اليوم المسلم کیف یسجد، ایک مسلمان سجدہ کیسے کرتا ہے. تو سجدہ کا طریقہ انشاءاللہ تعالی آج ہم بتائیں گے اور کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد ہم نے اس سے قبل بھی ہم نے الحمدللہ علم التجوید اور اس کے تمام معاملات، حروف مستعلیہ، حروف حلقیہ اور اس کی مثالیں جو ہم نے پڑھنی تھی وہ آپ نے پڑھ لی. پھر ہم انشاءاللہ تعالی سابقہ جو قواعد ہیں ہمارے، ہم ان کی دہرائی، یعنی اب تک ہم نے کیا پڑھا. ھذا مہم جدا، سابقہ پڑھا ہوا سبق جس قدر انسان ذہن میں لاتا ہے اس کی جائیداد بڑھتی ہے، دولت بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک اہم بات یہ ہوگی کہ ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم نے کون کون سے کلمات اب تک پڑھ لی. اور آخری بات انشاءاللہ یہ ہے کہ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ کی جو ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے، آج ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے
تاکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہماری اس تقسیم پر جب نظر ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ تو اولاً نحن نتکلم اللغہ العربیہ، عربی تکلم کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں المسلم کیف یسجد، کہ مسلمان سجدہ کیسے کرتا ہے، جس کا میں نے عرض کیا تھا علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ سجدہ صحیح ہونا ہے۔ تو اس میں اولاً المصلی، سب سے پہلے نمازی رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے، ثم یسجد، پھر وہ سجدے کی طرف جب جاتا ہے تو سجدہ میں سب سے پہلے نمازی نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں۔ اولاً یدع المصلی رکبتیہ علی الارض، پہلے وہ گھٹنے رکھے گا، ابھی ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ وبعدہ یدیہ، پھر دونوں ہاتھ، وبعدہ انفہ، پھر وہ اپنی ناک، وبعدہ جبہتہ علی الارض، پھر وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھے گا۔ ہذہ طریقہ للسجود وہذا طریقۃ للرجال، یہ مردوں کے سجدہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے انداز جو میں نے آپ کو بتایا۔ الان علی حسن قم انت، آپ کھڑے ہوں گے۔ الان ہوا یرکع، سب سے پہلے وہ رکوع کریں گے، جی اللہ اکبر، جی ھذا یرکع، وہ رکوع کر رہے ہیں، ویسبح سبحان ربی العظیم ثلاثا، اور 3 مرتبہ رکوع کے کلمات یعنی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ الان یرفع رأسہ ویقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ الان یسجد، اب وہ سجدہ کریں گے۔ انظر اولا یدع رکبتیہ، سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، تفضل ھذا، والآن یدع یدیہ علی الارض، وبعدہ انفہ، اپنی ناک، وبعدہ جبہتہ علی الارض، ویکبر ثلاثا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، وبعدہ یرفع رأسہ ویجلس۔ الآن یسجد سجدہ الثانیہ، ویسبح ثلاثا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، والآن یرفع رأسہ من السجدہ، اب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ہذہ السجدہ الثانیہ وہذہ رکعہ الاولی، ھذا یکفی، شکرا یا استاذ۔ ہذہ المسلم کیف یسجد وہذہ طریقہ السجدہ للرجال، یہ مردوں کے لیے سجدہ کا طریقہ تھا۔ رأیتم، جو آپ نے الحمدللہ دیکھا۔ نحن ندرس الآن ماذا درسنا قبل هذا، اس سے قبل ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ انتم تعرفون، آپ جانتے ہیں، قد درسنا قبل هذا من علم التجوید حروف مستعلیہ، حروف حلقیہ، واليوم نحن درسنا اليوم الحمدللہ امثال حروف مستعلیہ، آج ہم نے حروف مستعلیہ کی مثالیں پڑھی۔ یہ تجوید کے حوالے سے ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ وقد درسنا من القواعد، اور ہم نے قواعد سے، گرامر سے، عربی گرامر کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا؟ انتم تعرفون ایھا الطلاب و ایھا الطلبہ الکرام، آپ جانتے ہیں، قد درسنا، ہم نے اس سے قبل ضمیر متصل کاف زبر کا، الحمدللہ یہ ہم نے پڑھی تھی۔ کیا معنی ہوتا ہے کاف زبر کا جی؟
تو تجھے تیرا الحمدللہ، تعال ہنا وخذ جائزہ الحمدللہ من الاستاذ. شکراً شکراً شاہ. ہاں انشاءاللہ ان کو بھی آئے گا. حاضی جائزہ الاولیٰ لہذا الطالب الحمدللہ، انہوں نے صحیح جواب دیا، بشکل صحیح صحیح جواب دیا، کاف زبر کا معنی بتایا. وبعد اس کے بعد قد درسنا کلمتین، ہم نے 2 حرف پڑھے تھے، کلمہ لا اور کلمہ واو. حل انت تقول، آپ بتائیں کہ واو کا معنی کیا تھا، لا کا معنی کیا تھا؟ لا باس، چلیں لا باس، کوئی بات. جی جی علی حسن، حل انت تعرف ماذا معنی لا؟ نہیں، واو اور تعال ہنا وخذ جائزہ. ادھر سے آؤ. ماشاء اللہ. هذه کلمات قد درسنا، لا کا معنی پڑھا تھا، واو کا معنی اور کاف کا. ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھا بتایا، علی حسن نے بہت اچھا بتایا. اور یہی مثالیں ہم نے نماز کے اندر آپ کو بتا رکھی ہیں. سبحانک سے شروع ہوئے تھے اور آخر تک ہم گئے تھے، واو بھی اس میں تھا، لا بھی اس میں تھا. الیوم نحن ندرس، آج ہم قرآن مجید کے تقسیم پڑھ رہے ہیں کہ پورے 30 سپاروں میں جتنے بھی کلمات قرآنیہ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، بس چوتھی نہیں ہے. ثلاثہ انواع، 3 4 5 نہیں ہے، صرف 3 قسمیں ہیں پورے قرآنی الفاظ کی. انشاءاللہ العزیز نحن ندرس ونحن نقرأ مراراً و تکراراً، ہم بار بار یہ چیز پڑھیں گے. ونحن نفہم، ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی قسم کے الفاظ ہیں. ہاں جی، کتنی قسم کے الفاظ ہیں شباز سے؟ ثلاثہ، 3 قسم کے، یاد رکھنا ہے. 3 قسمیں کہ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم، پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم ہے. دوسری قسم ہے فعل اور تیسری قسم ہے حرف. هذه 3 کلمات پورے قرآن فی جمیع القرآن الکریم. آپ جب بھی قرآن کریم کھولیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ البقرہ شروع کریں، کسی بھی صفحے کو کھولیں تو اس صفحہ کے اندر آپ کو یہ 3 چیزیں ہی نظر آئیں گی، یا تو وہ اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے. انا اسالکم، میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ العزیز کہ قرآن کریم کے الفاظ کی کتنی قسمیں؟ صرف 3 ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ اسم، دوسری فعل، تیسری حرف. اسم کو ہم ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، اور حرف کو ہم پارٹیکل کہتے ہیں. یہ چونکہ جو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ہم یعرفون، الحمدللہ وہ اسم کو بھی ناؤن کو بھی جانتے ہیں، ورب کو بھی اور پارٹیکل کو بھی. تو آج ہم اسم کے حوالے سے چلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے اندر ہم جو بھی پڑھائیں گے اس کے اندر مختلف کلرز کے ساتھ ہم ان تینوں کو ہائی لائٹ کریں گے، بلکہ نماز کے کلمات کو بھی ہم 3 رنگوں میں ہائی لائٹ کریں گے. تو اسم کسے کہتے ہیں؟ جی آپ سب جانتے ہیں، ہر طالب علم جو 8ویں 5ویں 10ویں تک پڑھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم الرجل یا اسم المرء، اسم الموضع یا اسم المکان، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، آدمی کا نام ہو، یقال لہ اسم، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم. شاباش، ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. تو اس کی آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک علامت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس نشانی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. ایک علامت، علامہ واحدہ، نحن نقرأ ونحن ندرس اليوم علامہ واحدہ، ایک علامت انشاءاللہ
اس ایک علامت اور نشانی سے آپ نماز کے اندر بھی، قرآن کریم کے اندر بھی انتم تعرفون کثیر اسماء انشاءاللہ الرحمن، وہ میں نشانی بتا رہا ہوں، وہ الف لام کی، الف لام جس کے شروع میں الکلمہ تبتدئ بالالف ولام، اس کو ہم معرف بالام بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو الف لام کسی بھی لفظ کے شروع میں جب آئے گا یقال لہ اسم، اسے کیا کہیں گے؟ اسم۔ مثلا ہم اب یہ اسی علامت کے تحت نماز شروع کر رہے ہیں، اور نماز میں ہم دیکھتے جائیں گے کون کون سے الفاظ اسم ہیں۔ مثلا سبحانک اللہم، اللہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، الف لام ہے۔ پھر اسی طرح سورہ فاتحہ میں آپ آ جائیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام، ٹھیک ہے جی، ہاں الف لام، الحمد الف لام، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے للہ، یہ بھی اللہ ہے، الف لام ہے۔ اللہ کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام۔ تو لفظ اللہ ھذا اسم، یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اس کے بعد الرحمن، شروع میں کیا ہے؟ الف لام۔ الرحیم الف لام ہے۔ الدین مالک یوم الدین، وہاں بھی الف لام ہے، ٹھیک ہے جی۔ الصراط المستقیم، وہاں کیا ہے؟ الف لام ہے۔ پھر اسی طرح آپ الذین، وہاں بھی الف لام ہے۔ المغضوب الف لام، الضالین الف لام۔ اسی طرح ربنا لک الحمد الف لام آیا۔ سبحان ربی العظیم، العظیم کے شروع میں الف لام۔ سبحان ربی الاعلی، الاعلی کے شروع میں الف لام، ٹھیک ہے۔ پھر ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات شروع میں الف لام ہے۔ والصلوات الف لام، والتحیات الف لام، السلام علیک الف لام، ایھا النبی الف لام، ٹھیک ہے جی۔ تو ہذہ اسماء، کل اسماء، ایک نشانی سے الحمدللہ آپ نے اسم کو پہچان لیا۔ اور نماز میں کل یوم نحن نقرأ، ہم روزانہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ولا نعرف، مگر ہم جانتے نہیں ہیں۔ آج سے آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ میں یہ سارے اسم پڑھ رہا ہوں، ھذا کل اسماء، یہ سب کے سب اسماء۔ مثلا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، الصلاۃ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الدعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، المؤمنین، یوم یقوم الحساب، الحساب۔ تو الحمدللہ پوری نماز کو جب آپ نے اس نظر سے دیکھا تو اس کے اندر الف لام والے تمام اسماء موجود ہیں۔ اکتبوا ھذہ الکلمات، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم نے ان کلمات کو نماز میں سے الگ کاپی، اکتبوا ھذہ الکلمات علی کراساتکم، آپ ان کلمات کو اپنی کاپیوں پر لکھیں گے۔ واکتبوا معانی لہذہ الکلمات، اور ان کے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے آگے تیسرا لفظ کیا لکھنا ہے؟ ھذا اسم، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ تو 3 کالم بنائیں گے، لفظ کا کالم، لفظ کے نیچے لفظ، پھر معنی، معنی کا کالم، اور پھر تیسرا کالم گرامر کا اسم ہے۔ تو یہ کلمات جتنے بھی ہیں سبحانک اللہ سے لے کر الحساب تک، اکتبوا ھذہ الکلمات۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور تمام ایھا الطلاب، انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے اس کام کو، اور اچھا کام، اچھی لکھائی والے کو انشاءاللہ ہم انعام بھی دیں گے۔ تو ھذا الدرس اليوم وھذا الدرس الثالث۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مختصر سی حاضری میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔